عدنان اپنی بیوی فرحہ اور 3 بچوں کے ساتھ رات گئے سفر کر رہا تھا۔ انہیں دوسرے شہر پہنچنا تھا کیونکہ عدنان کی والدہ کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی۔ وہ جلدی میں تھے، چاہتے تھے کہ جلد سے جلد والدہ کے پاس پہنچ سکے۔ وہ قومی شاہراہ پر جا رہے تھے مگر اچانک تیز بارش اور ایک سڑک کی مرمت کی وجہ سے انہیں راستہ بدلنا پڑا۔ انہوں نے ایک پرانے ویران اور پتھریلے راستے کی طرف موڑ لیا جس کے دونوں اطراف گھنا جنگل تھا۔ فرحہ نے پریشانی سے کہا، یہ کون سا راستہ ہے عدنان؟ بہت سنسان لگ رہا ہے۔ عدنان نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے جواب دیا، بس تھوڑا شارٹ کٹ ہے، گھبراؤ نہیں، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ اندر جانے لگے راستہ مزید تاریک ہوتا گیا۔ جنگل کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ گاڑی کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ان کی گاڑی ایک ویران پرانے کھنڈر کے پاس سے گزری۔ کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا دیکھ کر سب کے دل دہلنے لگے۔ اسی لمحے عدنان نے پیچھے مڑ کر شیشے سے دیکھا۔ اسے کھنڈر کے اندر ایک ہلکی سی روشنی کا شعلہ نظر آیا جو ناچ رہا تھا۔ وہ روشنی کسی دیے یا بجلی کی نہیں بلکہ ویسی ہی نیلی اور پرسرار تھی جیسے کہ گاؤں والے چھلاوے کی روشنی کے بارے میں بتاتے تھے۔ عدنان نے گھبرا کر رفتار بڑھا دی مگر جیسے ہی وہ کھنڈر سے دور ہوئے، گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں انہیں سڑک کے بالکل بیچوں بیچ ایک چھوٹا بچہ دکھائی دیا۔ بچے نے سفید پرانا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ عدنان نے زور سے بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ خدایا، یہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ فرحہ نے سہم کر کہا۔ عدنان نے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر فرحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس بچے کا چہرہ دیکھو۔ بچے کا چہرہ بالکل خالی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ گڑھے لگ رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اچانک اس بچے نے آواز نکالی مگر وہ آواز نہیں تھی، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منہ کھولے چیخ رہا ہو، لیکن اس چیخ میں کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ منظر اتنا بھیانک تھا کہ فرحہ نے خوف کے مارے زوردار چیخ ماری۔ عدنان نے فوراً گاڑی کا انجن دوبارہ اسٹارٹ کیا اور پیچھے جانے کے لیے گاڑی موڑنے لگا مگر جیسے ہی اس نے موڑ کر دیکھا، وہ بچہ اب گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ بچے کا ٹھنڈا اور ساکت چہرہ شیشے سے نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ عدنان کو محسوس ہوا جیسے اس کی گہری سی آنکھیں اسے گاڑی کے اندر تک گھور رہی ہیں۔ اچانک شیشے پر ایک تیز کریک کی آواز آئی اور شیشے پہ ایک بڑی درار پڑ گئی اور وہ درار تیزی سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ عدنان کچھ سمجھ پاتا، اس بچے نے اپنا مزید منہ کھولا اور بغیر آواز کے چیخنے کے بجائے اب ایک بھیانک خشک قہقہ سنائی دیا جو صرف عدنان اور فرحہ کو گاڑی کے اندر تک گونجتا ہوا محسوس ہوا۔ عدنان کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے گاڑی کو فل اسپیڈ دے دی، تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے مڑی اور کیچڑ میں پھنس گئی۔ وہ بچہ چند ہی لمحوں بعد غائب ہو گیا، لیکن اس کے جاتے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے برف کی طرح ٹھنڈا جھونکا گاڑی کے اندر سے گزرا ہو۔ پھر عدنان نے تیزی سے گاڑی چلائی۔ جب انہیں دور سے روشنی نظر آئی، جیسے ہی وہ اس نئی سڑک پر پہنچے، عدنان نے اطمینان کی سانس لی کیونکہ اب اس چھلاوے سے ان کی جان بچ چکی تھی، اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور اپنی منزل کی طرف تیزی سے گاڑی چلاتے چلے گئے۔